بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم میرے بھائی، میں نے 3 طرح کی پیش قدمی کی ہے۔ اس سے نہ صرف ہم دونوں بھائیوں بلکہ ہمارے خاندان اور ہمارے لواحقین کی جانیں بھی محفوظ رہیں گی۔ پہلی منصوبہ بندی میں تم سے کہتا ہوں، اگر تم نے اسے اتفاق کیا تب دوسری اور اس کے بعد تیسری کہوں گا۔ ابراہیم، نادر شاہ اب اپنے سارے سالاروں کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنے لگا ہے۔ اپنے بیٹے رضا قلی کو تو اس نے بینائی سے محروم کر ہی دیا تھا، ذرا کریم خان پر نگاہ ڈالو، اسے بھی اس نادر شاہ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اور اس کی معمولی سی خطا پر اسے اصفہان کی طرف بیچ کر زندان میں ڈالنے کا حکم دے دیا گیا۔ ان حالات میں ہمارے سروں پر ہم وقت ننگی تلوار لہراتی رہے گی۔ اب کسی نے بھی اگر معمولی سی دشمنی کی بنا پر ہمارے خلاف یہ شکایت کر دی کہ ہم کسی بغاوت اور سرکشی میں ملوث ہیں تو پھر نادر شاہ ہماری گردنیں کاٹنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرے گا۔ چنانچہ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو میں نے پہلی منصوبہ بندی کی ہے وہ یہ کہ میں اپنے کچھ مخصوص آدمی سیستان کی طرف روانہ کروں گا۔ وہ وہاں کے حاکم کو قتل کر کے وہاں کچھ ایسے حالات پیدا کریں گے کہ سیستان کے اندر بغاوت اٹھ کھڑی ہوگی۔ جب اس بغاوت کی خبریں نادر شاہ تک پہنچیں گی تو میں خود اس کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اپنے آپ کو اور تمہیں پیش کروں گا کہ ہم دونوں بھائیوں کو سیستان کی طرف روانہ کریں تاکہ ہم اس بغاوت کو کچل سکیں۔ میں اس موقع پر نادر شاہ سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے آج تک کوئی بڑی مہم مجھے سونپی ہی نہیں کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ مجھے امید ہے کہ جب میں ایسا رویہ نادر شاہ کے سامنے پیش کروں گا تو وہ مجھے سیستان کی بغاوت فروغ کرنے کے لیے بھیجے گا۔ چنانچہ میں اور تم اپنے لواحقین کو لے کر اس لشکر کے ساتھ جو نادر شاہ ہمیں مہیا کرے گا سیستان کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا پہلا قدم ہوگا۔ یہ قدم اٹھانے سے ہم نادر شاہ کی نگاہوں سے دور ہو کر محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا قدم اٹھائیں گے۔ اس گفتگو کو ابراہیم نے پسند کیا تھا، اس لیے کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پھر جب علی قلی خان خاموش ہوا تب ابراہیم اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی، جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے تو میں مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ اب اپنی دوسری منصوبہ بندی پر روشنی ڈالو۔ علی قلی خان کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پہلے جیسے دھیمے لہجے میں کہنے لگا، دوسری منصوبہ بندی یہ ہوگی کہ سیستان پہنچ کر جو لشکر ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے وہ تو ہمارا وفادار ہوگا ہی، سیستان کے خزانے پر قبضہ کرنے کے بعد جو لشکر پہلے سے سیستان میں ہوگا اسے خوب نوازیں گے اور اسے بھی اپنے ساتھ ملا لیں گے۔ جب ایسا ہو جائے گا تو ہم سیستان میں نادر شاہ کے خلاف بغاوت کھڑی کریں گے اور سیستان میں اپنی آزاد اور خود مختار حکومت کا اعلان کر دیں گے۔ علی قلی خان کے ان الفاظ پر ابراہیم چونکا تھا، پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، بھائی، تمہاری جو پہلی منصوبہ بندی تھی اسے میں نے پسند کیا تھا اور مکمل طور پر اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن تمہاری دوسری منصوبہ بندی تو خطرات سے بری ہوئی ہے۔ دیکھو میرے بھائی، جب سیستان پہنچ کر ہم علم بغاوت کھڑا کریں گے اور سیستان میں اپنی حکومت کا اعلان کریں گے تو کیا تم سمجھتے ہو نادر شاہ خاموش بیٹھا رہے گا؟ میں تمہیں وثوق سے کہتا ہوں کہ ہماری بغاوت کا سنتے ہی نادر شاہ ہمارے خلاف حرکت میں آئے گا، اور تم جانتے ہو کہ جہاں کہیں بھی بغاوت ہوئی بغاوت کرنے والے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ منصوبہ بندی ہمارے حق میں نہیں ہوگی بلکہ ہمارے سارے خاندان کے لیے خطرے کا باعث ہوگی۔ ابراہیم جب خاموش ہوا تب علی قلی خان اس کا شانہ تپ تپاتے ہوئے کہنے لگا، ابراہیم، تم قبل از وقت بول اٹھے ہو، میں نے ابھی اپنی بات مکمل نہیں کی۔ جب تم میری تیسری منصوبہ بندی سنو گے تو یقیناً مجھ سے اتفاق کرو گے اور پھر تم تینوں منصوبہ بندیوں کی تعریف کرنے پر مجبور ہوگے۔ جواب میں ابراہیم مسکرایا، کہنے لگا، اچھا کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ علی قلی خان نے پھر کہنا شروع کیا، بھائی، بات یہ ہے، سیستان پہنچ کر جب ہم اپنی حکومت کا اعلان کریں گے تو ساتھ ہی میں چند خطرناک آدمیوں کو مقرر کروں گا جو نادر شاہ کی طرف آئیں گے اور مناسب موقع جان کر نادر شاہ کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اب بولو، کیا اب بھی تم یہ خیال کرو گے کہ ہماری دوسری منصوبہ بندی تمہارے اور ہمارے خاندان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے؟ ابراہیم مسکرایا، نفی میں گردن ہلائی، کہنے لگا،
اگر نادر شاہ کا خاتمہ ہو جائے پھر تو ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں رہے گا، بلکہ ہم تخت و تاج کے دعوے دار بن کر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس پر علی قلی خان نے ہلکا سا ایک کہکہا لگایا، پھر کہنے لگا، ابراہیم تو نے کیا خوب میرے مزاج کی بات کی ہے۔ جب نادر شاہ کو قتل کر دیا جائے گا تو اس کے قتل کے بعد ہی ہم آندھی اور طوفان کی طرح لشکر لے کر سیستان سے نکلیں گے، کیونکہ نادر شاہ نے اپنی ساری جمع کی ہوئی دولت اپنے پسندیدہ قلعے قلات میں رکھی ہوئی ہے، وہاں اس نے اپنے عزیز و اقارب کو بھی آباد کر دیا ہے، لہٰذا سیستان سے نکل کر اپنے لشکر کے ساتھ ہم سیدھا قلعہ قلات کا رخ کریں گے اور اس پر حملہ آور ہو کر وہاں نادر شاہ نے جس قدر دولت جمع کر رکھی ہے اس پر قبضہ کر لیں گے۔ جب وہ دولت ہمارے ہاتھ آ جائے گی تو یاد رکھنا، ایران کے اندر ہماری حالت سب سے مضبوط اور مستحکم ہو جائے گی، اور اسی دولت کی بنا پر ہم ایران کے تاج و تخت کے مالک بھی بن سکیں گے۔ علی قلی خان مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے ابراہیم بھول اٹھا۔ نادر شاہ اور اس کے دوسرے عزیز و اقارب کے مارے جانے کے بعد کون سی قوت رہ جائے گی جو ہمیں تاج و تخت کی طرف بڑھنے سے روک سکے گی؟ ہلکا سا ایک مکروہ کہکہا علی قلی خان نے لگایا، کہنے لگا، بہت سی قوتیں ہوں گی جو مزاحمت کر سکیں گی۔ ایک نادر شاہ کے مرنے کے بعد 4 بڑی قوتیں ہماری راہ کی رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی رکاوٹ احمد شاہ ابدالی ہوگا، دوسری رکاوٹ آزاد خان افغان کھڑی کرے گا، اس لیے کہ وہ بھی تخت و تاج کا دعویدار بن کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ تیسری رکاوٹ علی مردان خان بختیاری کی طرف سے ہوگی، اس لیے کہ بختیاری قبیلہ بھی بڑی طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ اور چوتھی طاقت محمد حسن قاجار کی ہوگی، جو ان دنوں اپنے قبیلے کے جنگجوؤں کے ساتھ شمال کے کوہستانی سلسلوں کی طرف جا چکا ہے۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد محمد حسن قاجار جنگجو لشکریوں سے بھی مدد لے سکتا ہے، وہ بھی نادر شاہ کے قتل کے بعد واپس آ کر اپنے آپ کو مسلح کر کے طاقت و قوت بڑھا کر ایران کے تاج و تخت کا دعوے دار کھڑا کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد علی قلی خان جب رکا تب اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے ابراہیم خان کہنے لگا، میرے بھائی، 5ویں قوت بھی ہے جسے تم فراموش کر رہے ہو، اور وہ ان ساری 4 قوتوں سے زیادہ طاقتور اور بڑی رکاوٹ ثابت ہوگی۔ علی قلی خان نے ہلکا سا ایک کہکہا لگایا، کہنے لگا، ابراہیم خان، میں جانتا ہوں تمہارا اشارہ کس طرف ہے، اگر میں غلطی پر نہیں تو تم کریم خان کی طرف اشارہ کر رہے ہو۔ کریم خان ایک علیحدہ مزاج کا انسان ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ تخت و تاج کا دعوے دار بن کر نہیں کھڑا ہوگا۔ اس پر اس کی بات کاٹتے ہوئے ابراہیم بول اٹھا، آپ جانتے ہیں کریم خان کی بیوی روزبہ ایران کے سابق شہنشاہ کی بیٹی ہے، اور اس رشتے سے کریم خان تخت و تاج کا دعوے دار بن کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ ابراہیم کے ان الفاظ پر علی قلی خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں ابراہیم، میں تمہارے ان خدشات سے اتفاق نہیں کرتا۔ جہاں تک کریم خان کا تعلق ہے تو وہ ظاہری شان و شوکت کا قائل ہی نہیں ہے، انتہا درجے کا نیک شخص ہے، کسی کو رنج اور تکلیف پہنچانے سے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا، لہٰذا اس کھیل سے اسے نکال دو، وہ ہمارے راستے کی رکاوٹ ثابت نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، نادر شاہ کے قتل کے بعد جو لوگ ہم سے برسرِ پیکار ہوں گے ان میں احمد شاہ ابدالی، آزاد خان افغان، علی مردان خان بختیاری اور محمد حسن قاجار پیش ہوں گے، اور ان 4 قوتوں سے ہی ہمیں نمٹنا ہوگا۔ ابراہیم میرے بھائی، شاہی خاندان سے کوئی فرد ایسا نہیں ہوٹے گا جو ہماری راہ روکے، لے دے کے ایک رضا قلی ہی رہتا تھا تو نادر شاہ کے قتل کے بعد اگر تاج و تخت کا دعوے دار نہ بھی ہوتا تب بھی لوگ اسے تخت و تاج کا مالک بناتے، اس لیے کہ وہ اس قابل تھا، لیکن اب چونکہ وہ بینائی سے محروم ہو چکا ہے لہٰذا تخت و تاج اس کے لیے بیکار ہے۔ اس کا بھائی نصر اللہ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ وہ تیغزنی میں مہارت رکھتا ہے، نہ اس میں اتنی جرت اور ہمت ہے کہ کسی لشکر کا مقابلہ کر سکے، لہٰذا اگر ہم ان 4 قوتوں کو یکے بعد دیگرے اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میرے عزیز بھائی، ایران کا تاج و تخت ہمارے پاس ہوگا اور آنے والے دور میں ہماری ہی نسلیں اس مملکت پر حکومت کریں گی۔ اب بولو، جو کچھ میں نے کہا ہے اس سے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ جواب میں ابراہیم بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، علی قلی میرے بھائی، میں اس تجویز سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں، ساتھ ہی آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ اس منصوبہ بندی کو آخری شکل دینے کے لیے آپ ابھی سے اس کی ابتدا کر دیں۔
کہیں تاخیر کی صورت میں ہمارا معاملہ چوپٹ ہی نہ ہو جائے۔ جواب میں علی قلی خان نے ایک کہا لگایا، کہنے لگا تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل ہی اپنے کچھ مخصوص لوگوں کو سیستان کی طرف روانہ کروں گا اور ان کے وہاں پہنچنے کے بعد ہماری منصوبہ بندی پر آپ سے آپ عمل شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائی، جو کچھ میں نے کہنا تھا کہہ چکا، اب تم جا کر اپنے خیمے میں آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی ابراہیم مسکراتا ہوا اٹھا اور اپنے بھائی علی قلی خان کے خیمے سے نکل کر اپنے خیمے کا رخ کر رہا تھا۔ شیروان میں اپنے خلاف اٹھنے والی پہلی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے نادر شاہ نے ایک لشکر علی مردان خان بختیاری اور آزاد خان افغان کی کمانداری میں آگے بھجوایا، جبکہ بڑے سالاروں میں سے احمد شاہ ابدالی، شیخ علی خان اور عالم خان کو اس نے اپنے پاس سے رکھا اور جس جگہ اس نے پڑاؤ قائم کیا تھا اسی لشکر کے ساتھ اس نے اپنا قیام وہیں کیے رکھا۔ چنانچہ نادر شاہ کا حکم ملنے کے بعد آزاد خان افغان اور علی مردان خان بختیاری لشکر کو لے کر شیروان کی طرف بڑھے۔ شیروان میں بغاوت کرنے والوں نے چاروں طرف سے اپنے مخبر دوڑا رکھے تھے۔ جس وقت انہیں خبر ملی کہ نادر شاہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اصفہان سے نکل چکا ہے، اسی وقت انہوں نے اپنے تیز رفتار قاصد اپنے ہمسایوں لسکیوں کی طرف روانہ کیے تھے اور نادر شاہ کے خلاف ان سے مدد طلب کی تھی۔ شیروان والوں نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ لسکی اس سے پہلے نادر شاہ سے ٹکرا چکے تھے اور نادر شاہ کو وہ بدترین شکست دے چکے تھے۔ اس کے علاوہ شیروان والوں کی نسبت وہ زیادہ جنگجو اور عمدہ تیغزن تھے۔ چنانچہ جب شیروان والوں نے نادر شاہ کے خلاف لسکیوں سے مدد مانگی، تب لسکی نادر شاہ کے خلاف شیروان کے باغیوں کی مدد کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ آزاد خان افغان اور علی مردان خان بختیاری جب اپنے لشکر کو لے کر شیروان کے قریب پہنچے، تب شیروان کے باغیوں اور لسکیوں کا متحدہ لشکر ان کے سامنے آیا۔ لسکی جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے تھے، جنگجو اور نیڈر بھی تھے، لہٰذا انہوں نے آزاد خان افغان اور علی مردان بختیاری کے سامنے آتی ہی یہ رائے دی کہ وقت ضائع کیے بغیر جنگ کی ابتدا ہو جانی چاہیے۔ شیروان کے باغیوں نے بھی اسے اتفاق کیا تھا، لہٰذا جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے لسکی اور شیروان کے جنگجو اپنی صفیں درست کرنے لگے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے آزاد خان اور علی مردان خان نے بھی اپنے لشکر کو استوار کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب دونوں لشکر اپنی صفیں درست کر چکے، تب حملہ آور ہونے کی ابتدا لسکیوں اور شیروان کے جنگجوؤں نے کی۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے اور آزاد خان افغان اور علی مردان خان کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ آزاد خان افغان اور علی مردان خان بختیاری نے بھی جوابی کارروائی کرنے میں دیر نہیں کی اور وہ بھی لسکیوں اور شیروان کے متحدہ لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ کچھ دیر تک دونوں لشکریوں میں گھمسان کا رن پڑا، پھر وقت کے چشم بصیرت پر فضاؤں کی آنکھ نے دیکھا لسکیوں اور شیروان کے جنگجوؤں کے سامنے نادر شاہ کے لشکر کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دوسری طرف شیروان والوں اور لسکیوں نے بھی نادر شاہ کے اس لشکر کی یہ حالت دیکھ لی تھی، لہٰذا ایک دوسرے کو للکارتے ہوئے وہ ان پر ٹوٹ پڑے تھے۔ کچھ دیر کی مزید جنگ کے بعد نادر شاہ کے لشکریوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ میں بھی شیروان کے باغی لسکیوں کی مدد سے نادر شاہ کے لشکر کے مقابلے میں کامیاب رہے۔ اب لسکیوں اور شیروان والوں نے نادر شاہ کے لشکر کو شکست دینے کے بعد کوئی احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی۔ لسکی اپنے علاقوں کو چلے گئے، جبکہ اہل شیروان اپنے شہر میں مصروف ہو کر روزمرہ کے کاموں میں لگ گئے۔ اس جنگ سے متعلق مورخین کچھ اس طرح لکھتے ہیں: لسکیوں سے نادر شاہ کے شکست کھانے کی وجہ سے بغاوتوں کا دور شروع ہوا، جو 1743 عیسوی سے 1744 عیسوی تک جاری رہا۔ پہلے بغاوت شیروان میں ہوئی، جس میں لسکیوں نے باغیوں کا ساتھ دیا اور نادر شاہ کا 2000 کا لشکر تہہ کر کے رکھ دیا۔ یوں دوسری بار لسکیوں کی وجہ سے نادر شاہ کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جب شکست خوردہ آزاد خان افغان اور علی مردان خان بختیاری اپنے لشکر کو لے کر واپس پہنچے، تب نادر شاہ نے بڑے غم اور غصے کا اظہار کیا۔ وہ پہلے ہی لسکیوں کی کامیابی اور ان کے ہاتھوں اپنی شکست پر تپا بیٹھا تھا۔ اب جب اسے یہ بتایا گیا کہ اس بار بھی لسکیوں نے اس کے لشکر کو بدترین شکست دی ہے، تو وہ پہلے لشکر کے علاوہ 25,000 کے ایک اور لشکر کے ساتھ شیروان شہر پر چھڑ دوڑا۔ اس وقت تک لسکی اپنے علاقوں کو واپس جا چکے تھے، لہٰذا نادر شاہ غیظ و غضب سے بھڑک اٹھا۔ باغیوں کی سرکوبی کے لیے وہ جرار لشکر لے کر شیروان کی طرف بڑھا۔ بڑی تگ و دو کے بعد اس نے شیروان کو فتح کیا۔
مورخین لکھتے ہیں کہ اس فتح کے بعد شیروان میں نادر شاہ نے قتل عام کیا اور لاشوں اور سروں کی مینار اس نے کھڑے کر دیے تھے۔ انہی دنوں دوسری بغاوت شیراز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے نادر شاہ خود تو نہیں گیا، اس نے 8,000 کا ایک لشکر اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے بھیجا۔ اس لشکر نے بغاوت کو تو ختم کر دیا، ساتھ ہی بغاوت کرنے والے تقی خان کو جو بغاوت کا سرغنہ تھا قید کر لیا۔ اس تقی خان کو جب بغاوت کے جرم میں نادر شاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو نادر شاہ نے اس کی ایک آنکھ نکلوا دی اور اس کے تمام لواحقین کو قتل کرا دیا۔ تیسری اور بڑی بغاوت استر آباد میں ہوئی۔ یہ بغاوت بھی بڑی سختی سے کچل دی گئی اور بغاوت ہونے کی وجہ سے استر آباد کے پورے صوبے کو نادر شاہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ان دو بغاوتوں کو ختم کرنے تک نادر شاہ کے بھتیجے علی قلی خان اور ابراہیم کی سازش مکمل ہو چکی تھی، لہذا سیستان میں بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی۔ نادر شاہ کے بھتیجے علی قلی خان اور اس کے بھائی ابراہیم کو ایسے ہی لمحے کا انتظار تھا۔ چنانچہ جب سیستان کی خبریں نادر شاہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ نادر شاہ اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ کلات کے نواح میں قیام کیے ہوئے تھا۔ یہی وہ قلعہ تھا جہاں اس نے اپنے سارے خزانے جمع کر رکھے تھے اور ان دنوں اس کے سارے لواحقین اور اہل خانہ بھی وہیں قیام کیے ہوئے تھے۔ جس روز سیستان کی خبریں نادر شاہ کے پاس پہنچی اسی روز علی قلی خان اس وقت نادر شاہ کے خیمے میں داخل ہوا، جس وقت نادر شاہ اپنے خیمے میں اکیلا تھا۔ خیمے کے دروازے کے پاس جا کر علی قلی خان رک گیا، اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اس کے یہ آداب فرزندگی دیکھتے ہوئے نادر شاہ بے حد خوش ہوا، اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ علی قلی کو جب نادر شاہ نے اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا تب علی قلی بیٹھ گیا۔ وہ بظاہر بے حد افسوس اور افسردہ دکھائی دے رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر حالات اپنے حق میں ہونے کی وجہ سے مطمئن بھی تھا۔ ان کے بیٹھنے کے تھوڑی دیر بعد نادر شاہ نے اسے مخاطب کیا، تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم کسی کرب میں مبتلا ہو یا مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو یا تمہیں مجھ سے کوئی گلہ یا شکوہ ہے۔ جواب میں علی قلی خان نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، اچھا ہوا آپ نے خود ہی یہ الفاظ ادا کر دیے، مجھے واقعی آپ سے شکوہ اور گلہ ہے۔ اس بار غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نادر شاہ نے پوچھ لیا، کیسا گلہ، کس طرح کا شکوہ؟ جواب میں پہلے کی نسبت زیادہ مؤدب ہوتے ہوئے علی قلی خان کہنے لگا، میں آپ کے بھائی کا بیٹا ہوں، پہلے یہ بتائیں کہ آج تک کسی بھی موقع پر میں نے آپ کی کوئی بات نہ مانی ہو، کسی معاملے میں انا پرستی اور سرکشی کا اظہار کیا ہو، آپ کے کسی فیصلے کے خلاف اعتراض کھڑا کیا ہو؟ علی قلی خان مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ نادر شاہ نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہنے لگا، اب تمہیں مزید اس سلسلے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہو معاملہ کیا ہے، اب تم اصل مقصد کی طرف آؤ۔ علی قلی خان نے ایک لمبا سانس لیا، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، آج تک ہمارے خلاف کئی بغاوتیں اٹھیں، لیکن کبھی کسی بھی موقع پر آپ نے کسی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے میرا انتخاب نہیں کیا۔ اس سے میں آج تک یہی اندازہ لگا پایا ہوں کہ آپ مجھ پر یا میرے بھائیوں میں سے کسی پر اعتماد اور اعتبار نہیں کرتے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے خبر ہوئی ہے کہ سیستان میں بغاوت اٹھی ہے۔ اب میں صرف اس خاطر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے یہ گزارش کروں کہ کسی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے مجھے بھی کچھ ذمہ داریاں سونپ دی جائیں، پھر یہ دیکھا جائے کہ میں آپ کے حق میں ان ذمہ داریوں کو کس طرح پورا کرتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد علی قلی خان جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک نادر شاہ بڑے توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، تم بڑے وقت پر آئے ہو، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سارے سالاروں کا ایک اجلاس بھی طلب کرنے والا تھا، اچھا ہوا اس اجلاس سے پہلے تم میرے پاس آئے ہو اور سیستان کی بغاوت سے متعلق مجھ سے گفتگو کر لی ہے۔ اگر تم اجلاس کے بعد آتے تو شاید میں اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے کسی اور کا انتخاب کر لیتا، لیکن اب اس بغاوت کے خاتمے کے لیے میں تمہیں ہی روانہ کروں گا۔ اس سلسلے میں تمہیں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لمحہ بھر کے لیے نادر شاہ رکا، دم لیا، دوبارہ علی قلی خان کو وہ مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، علی قلی خان، اگر تمہارے ذہن میں اس سلسلے میں کوئی غبار ہے تو اسے نکال دو، میرا ذہن تمہارے معاملے میں بالکل صاف ہے، بلکہ اب تو مجھے یہ بھی احساس ہو چکا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے رضا قلی کو ناحق سزا دی ہے اور بغیر کسی ثبوت،
بغیر کسی مقصد اور بغیر کسی انصاف کے میں نے کریم خان کو زندان میں ڈال دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطیاں ہیں اور اب میں ان کی تلافی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ دیکھو علی کلی، یہاں تک کہتے کہتے نادر شاہ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ساتھ ہی آداب شاہی کو ملحوظ رکھتے ہوئے علی کلی خان پھر بول اٹھا، آپ نے میرے حق میں فیصلہ دے کر میرا دل خوش کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سیستان کی بغاوت میں آپ کے حق میں کیسے ختم کرتا ہوں اور کس قدر سختی سے کوچلتا ہوں، اور وہاں کے لوگوں کو کیسے آپ کا مطیع اور فرمان بردار بناتا ہوں۔ میں ان پر ایسی ضرب لگاؤں گا کہ آنے والے دور میں سیستان کی کسی بھی قوت کو آپ کے خلاف سر اٹھانے کی جرت اور جسارت نہ ہو پائے گی۔ یہ جو آئے دن ہمارے خلاف بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، اب ان کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ جب میں سیستان پہنچ کر باغیوں کے خلاف ضرب لگاؤں گا تو میں ان کی ایسی حالت کروں گا کہ ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے دوسرے علاقوں کے باغی عبرت پکڑیں گے اور آپ کے خلاف سر اٹھانے کی کبھی کوشش نہیں کریں گے۔ اس موقع پر میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ مجھے یہ بھی اجازت دیں کہ میں اپنے بھائی ابراہیم کے علاوہ اپنے اہل خانہ کو بھی لشکر میں شامل کر کے اپنے ساتھ سیستان لے جاؤں، تاکہ پوری دل جمی پورے دھیان کے ساتھ اس بغاوت کے خلاف حرکت میں آتے ہوئے اس کا خاتمہ کر سکوں۔ علی کلی خان کے ان الفاظ کے جواب میں نادر شاہ تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر علی کلی خان کے شانے پر اس نے بڑے شفقت آمیز انداز میں ہاتھ رکھا، کہنے لگا، علی کلی، تمہیں اپنے بھائی ابراہیم کے علاوہ اپنے سارے اہل خانہ کو بھی لشکر میں شامل کرنے اور اپنے ساتھ سیستان لے جانے کی اجازت ہے۔ دیکھو، سیستان میں اٹھنے والی بغاوت کے سلسلے ہی میں میں اپنے سارے سالاروں کا اجلاس طلب کرنے والا تھا، لیکن اب تمہارے آنے کے بعد ضرورت نہیں رہی۔ تم ایسا کرو، اپنی کوچ کی تیاری کرو، میرے پاس سے نکل کر سیدھے احمد شاہ ابدالی کے پاس جاؤ، اسے میرے پاس بھیج دو۔ جو لشکر تمہارے ساتھ جانے والا ہے اور جو چیزیں تمہیں مہیا کی جانی ہیں، ان سے متعلق میں احمد شاہ ابدالی کو احکامات جاری کر دیتا ہوں، وہ تمہاری روانگی کا اہتمام کر دے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی سنو کہ جو ماضی میں مجھ سے غلطیاں ہوئیں ان کی میں تلافی کر رہا ہوں۔ احمد شاہ ابدالی کو میں نے صرف تمہاری روانگی کا اہتمام کرنے کے لیے طلب نہیں کیا، بلکہ اس کے ذمے میں 2 اہم کام لگانے لگا ہوں۔